عادل صاحب، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے پاک انڈیا کانفلکٹ میں نے معاملہ حل کرایا ہے، اس طرح سے ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی جو کانفلکٹ ہے اس کا حل نکلنا چاہیے. لیکن آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ I have no desire to negotiate with Iran. I expect nothing less than their complete surrender. جو ان کی خواہش ہے کہ ایران کمپلیٹ سرنڈر کر جائے، کیا ان کی خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ اور ہر روز جو بدلتی سٹیٹمنٹ ہے، کیا نتیجہ نکالا جائے؟ آخر ٹرمپ چاہتے کیا ہیں؟ ٹرمپ وہی چاہتے ہیں کہ وہ ایران کو جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں سے جو ہے وہ بالکل اسے پاک کر دیں، اور جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس ان کی اب آ رہی ہیں، یا جس طرح کا سخت موقف اب ٹرمپ نے لیا ہے، اور انہوں نے کہا بات چیت نہیں، ایران کو جو ہے وہ غیر مشروط طور پر جوہری جو معاملات ہیں، جو جوہری پروگرام کا خاتمہ ہے اس کو کرنا ہوگا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ گھنٹوں کے اندر اسرائیل نے اپنے حملے جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں، اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ تہران کے شہریوں کو، جو 1 کروڑ شہری ہیں تہران کے اندر، ان کو تہران سے جانے کا کہا ہے، اور اس کے بعد جو ایک پینک صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کے، اور اب جو صورتحال بن رہی ہے انٹرنیشنلی، اب چین کا جتنا سخت سٹیٹمنٹ آیا، چینی صدر نے بیان دیا، چین کی جو وزارت خارجہ ہے ان کی طرف سے براہ راست جو ہے اس میں مداخلت کی گئی ہے، اور پھر عرب ریاستوں جو ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. رشیا نے جو ہے وہ ثالثی کی پیشکش کی ہے جسے اسرائیل نے مسرت کر دیا ہے. تو حالات جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہو رہے ہیں. جس طرح ٹرمپ چاہتے ہیں، یا ٹرمپ اپنی دنیا جو وہ اپنا ورلڈ آرڈر ہے جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مطابق دنیا چلے گی، اب لگتا نہیں ہے کہ دنیا ان کے مطابق چلے گی. اور اگر امریکہ اس جنگ میں براہ راست جو ہے ملوث ہوا تو اس کے نتائج بھی بہت سنگین ہو سکیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس یہ تو کیپیسٹی ہے کہ وہ ایران کے اوپر میزائل اٹیک کرے، لیکن وہ جو بنکرز ہیں جس میں وہ جوہری مواد موجود ہے وہ تباہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اسرائیل کے پاس نہیں ہے. وہ یقینی طور پر امریکہ کے پاس وہ صلاحیت ہے، اور اگر امریکہ اس جنگ میں ملوث ہوا تو وہ یقینی طور پر ان بنکرز کو بم مار کر جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کرے گا. اس کے بعد بھی یقینی طور پر بہت ساری جو تابکاری معاملات ہیں اس سے بھی صورتحال کافی زیادہ خراب ہوگی. تو حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں. واقع صاحب، کل ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اسرائیل امریکہ کو ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس جنگ میں، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کا رویہ بھی کچھ مختلف تھا. لیکن پھر نیتن یاہو کی یہ سٹیٹمنٹ جب انہوں نے کہا کہ آج تل اویو ہے تو کل نیو یارک ہوگا، اس کے بعد ہم ٹرمپ کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج ایک اگریشن ہم نے دیکھا ان کے رویے میں، اور ایران کے حوالے سے جب بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا میں چاہتا ہوں کہ ایران جو ہے، تہران جو ہے وہ لوگ یہاں سے خالی کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر سٹیٹمنٹس بھی. تو آخر یہ بدلتا رویہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب امریکہ انٹروین کرے گا اس وار میں؟ ٹرمپ کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایران کو کسی بھی طریقے سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے. وہ بار بار آپ نے دیکھا ہے معاہدے کی بات کرتا ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ پہلے اس معاہدے پہ آئیں، اس پہ دستخط کریں. نہ تو وہ امن چاہتا ہے، نہ ہی وہ اسرائیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حملے بند کر دیں. آپ ذرا غور کریں ٹرمپ کی، جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ ہوئی ابھی حال ہی میں، تو آپ نے دیکھا کہ اس وقت ٹرمپ کا کردار کچھ اور تھا، لیکن یہاں ان کا کردار انتہائی مشکوک نظر آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ، ٹرمپ موجود ہے، اور یہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. امریکہ براہ راست کیوں سامنے نہیں آ رہا؟ ایک تو امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ ایران جو اس خطے میں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، جہاں جس جگہ امریکہ کے اڈے موجود ہیں، امریکہ کے فوجی، ان کی تنصیبات جہاں جائیں، کہیں ایران ان پہ بھی حملہ آور نہ ہو جائے. ایران سے اس کو بہت بڑا خوف ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سالوں سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، امریکہ کو ایران سے یہ خوف ہے کہ کتنے سالوں سے، ایک طویل عرصے سے ایران امریکہ کی مخالفت مول لیے بیٹھا ہے اور بالکل زندہ ہے اور قائم دائم ہے. اتنی معاشی پابندیوں کے باوجود جو ملک
آج بھی اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے، تو ٹرمپ اور امریکہ اتنے پاگل نہیں ہیں کہ وہ ایران کی اندرونی قوت کا اندازہ نہ لگا سکے۔ وہ قوت کا اندازہ ان کو اس وقت ہوا جب اسرائیل کے کئی شہر ایران نے کھنڈر کر دیے، اور جو وہ ان کے لیے یہ پچھلے کچھ دن جو گزرے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سرپرائز ہوئی ہے، ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا جس طرح سے ایران نے جواب دیا اسرائیل کو۔ عرفان صاحب، یہ لڑائی آخر ہو کیوں رہی ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ ایران کو جوہری طاقت نہیں دیکھنا چاہتے، یا پس پردہ وجہ کچھ اور ہے اس لڑائی کی، اس جنگ کی؟ دیکھیں جی، اسرائیل بنیادی طور پر وہ گن ہے جو امریکہ اور مغربی طاقتوں نے مڈل ایسٹ کے ممالک کے کنپٹی کے اوپر تانی ہوئی ہے، اور مڈل ایسٹ جو ہے یہ مغربی طاقتوں اور امریکہ کے لیے آج سے جو ہے وہ اتنا سگنیفیکنٹ نہیں ہے۔ 1908 وہ سال تھا جب ایران میں آئل جو ہے وہ ڈسکور ہوتا ہے، اور اس کے بعد مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک میں جیسے جیسے آئل کی ڈسکوری ہوتی ہے تو تمام مغربی طاقتیں جو ہیں وہ اس طرح سے اس خطے کی طرف دوڑتی ہیں کہ جس طریقے سے آپ ایک جنگل کا جو قانون ہے وہ آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے۔ تو اب تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو مغربی طاقتیں اور اس وقت امریکہ کی جو اس وقت پالیسی ایران کو لے کر ہے وہ کیرٹ اور سٹک کی پالیسی ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم عام طور پہ بتاتے ہیں۔ کیرٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک طرف سے انسینٹیوز دو کہ ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو ایک خاص مقدار میں یورینیم کی جو افزودگی ہے اس کو ہم افزودہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے سٹک اٹھا رکھی ہے اور آپ کو دباؤ میں لانے کے لیے کہ اگر آپ کل کو کوئی بھی نیگوشیشن ہوتی ہے تو ہم بارگیننگ ٹیبل کے اوپر جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ آپ کی کمزور ہو اور ہماری تگڑی ہو۔ دیکھیں اس وقت G7 کے اجلاس کی بات ہو رہی تھی، اور G7 کے اجلاس ہوں، یونائٹڈ نیشنز ہو، سیکیورٹی کونسل ہو، یہ بنیادی طور پر ادارے کیوں قائم کیے گئے تھے؟ ان اداروں کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے اندر آپ نے امن و امان کو فروغ دینا ہے، اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ G7 جیسے بڑے ملک جو ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، امریکہ ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ممالک بیٹھ کے بھی آپس میں ایک دوسرے کو صحیح بات نہیں بتا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اتنا نان سیریس لے رہے ہیں کہ وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر ٹویٹ میں وہ جا کے ٹونٹ کر رہے ہیں میکرون کو کہ دیکھو جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں اس کام کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں، میں اس کام ہم اپنے جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اس پہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ عادل صاحب، اگر ہم بات کریں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی، کیا وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے کچھ اسلامی ممالک سمیت اسرائیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا اور دیگر ممالک ان کو ریزرویشنز ہیں؟ آخر ریزرویشنز ہیں کیا؟ دیکھیں، ریزرویشن تو یہی ہے کہ اسرائیل کی جو بقا، جسے وہ وہاں پر سمجھتے ہیں کہ وہ ایران صرف واحد خطرہ رہ گیا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے 2 جنگیں جو ہیں وہ عراق کے اندر لڑیں، پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں پر رجیم چینج کیا، مصر کے اندر رجیم چینج ہوا، اور بہت سارے جو عرب ممالک ہیں جہاں سے امریکہ کو خطرہ لگا کہ وہ شاید اسرائیل کے لیے آنے والے دنوں میں مصیبت بن سکتے ہیں، ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ ایک سازش کی اور ایک رجیم چینج کیا۔ اب ان کو واحد خطرہ